الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ دھوکہ دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، جبکہ حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ سوچتے تو ہیں ہی نہیں۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 9 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی منافقین کے حوالہ سے کہ منافق وہ لوگ ہیں کہ جو زبان سے تو ایمان اور اسلام کا اقرار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ اسلام کا اقرار کرتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، لیکن ایمان ان کے دلوں میں ابھی اترا نہیں ہے۔ اب ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا ان کا اصل مقصد یہ ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے جو مومنین ہیں ان کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب عبداللہ بن ابی کا نام یہاں پہ جو ہے وہ سر فہرست ہے، جو منافقوں کا سردار تھا مدینہ منورہ میں، وہاں کے منافقین کا یہ سرغنہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ زبان سے اوپر سے کلمہ پڑھتا اور مسلمانوں کی صفوں میں جا بیٹھتا، مسلمانوں کی مجالس میں بیٹھتا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل پاک میں جا کے بیٹھتا، آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتا اور وہاں سے باتیں سنتا، اور اس کے بعد کافروں کے پاس چلا جاتا چھپ کر اور ان کے ساتھ جا کے ساری باتیں کرتا جو وہاں سے سن کے آتا، جو وہاں منصوبے ہوتے وہ سارے منصوبے ان کے سامنے ڈسکلوز کرتا۔ اور اب سوچ یہ وہ رہا تھا اور اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا تھا کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی۔ اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے نعوذ باللہ، اور ایمان والوں کو تو بالکل پتہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے بڑے شاید مخلص ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، فرمایا یہ لوگ تو یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، اللہ کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ ایسے بدبخت ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کبھی اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کبھی صاحب ایمان کامل رکھنے والا جو مومن کامل ہوتا ہے اس کو کبھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بات تو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کا مقام تو اللہ کے رسول کا ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مومن کو اتنا مقام دیا ہے کہ مومن کی جو بصارت ہے، بصیرت ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حوالے کے طور پہ پیش کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا بندہ مومن کی نگاہ فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب بتائیے جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ جس کی چشمان مبارک میں اللہ کا نور ہو اور وہ اللہ کے نور سے دیکھے، کیا وہ لوگوں کے دلوں کو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ وہ لوگوں کے دلوں کو پڑھ لیتا ہے۔ یہاں تک تو یہ حال ہے کہ جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کو ماننے والوں سے ان کو اتنی پہچان ہے کہ وہ جانور سمجھ لیتے ہیں۔
حضرت سفینہ مشکات شریف کے اندر بڑی مشہور حدیث کی یہ کتاب ہے عربی زبان کے اندر، پوری دنیا میں اور عرب میں یہ پڑھائی جاتی ہے، ہمارے مدارس کے تمام نصاب میں یہ شامل ہے، مشکات المصابیح، اس کی ایک حدیث پاک ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کے صحابی تھے، وہ جنگل میں جا رہے تھے تو اچانک سامنے سے بھوکا شیر دوڑ کے آیا، اس نے کہا کہ آج مجھے خوراک مل گئی جنگل میں، تو دوڑتا ہوا آ رہا تھا، تو جب دیکھا تو سفینہ نے دیکھا کہ لو ایک شیر آ رہا ہے اور بڑا بھوکا اور آپ مجھے آج کھا جائے گا۔ آپ نے اونچی آواز میں فرمایا آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے شیر ذرا خیال کرنا میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ حدیث شریف کلمہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ فرمانا ہی تھا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، کہتے ہیں اس شیر نے جیسے کتا دم ہلاتا ہے نا مالک کے سامنے محبت اور عزت و انکسار کے ساتھ، شیر فوری طور پہ حضرت سفینہ کے قدموں میں آ گرا اور اس کے بعد اللہ سے التجا کی اپنی زبان میں، آسمان کی طرف منہ کر کے بولا۔ اب جو بولا اس کے بعد اس کا مطلب سمجھ آ گیا، اللہ سے عرض کی یا اللہ مجھے زبان دے دے، کیونکہ آگے اور کئی میرے بھائی بھوکے شیر ہیں جو یہاں موجود ہیں، مجھے زبان دے کہ میں حضرت سفینہ سے بات کر سکوں ان کی زبان میں، اور انہیں بتاؤں کہ اب میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا، جب تک آپ جنگل سے گزر نہیں جاتے آپ کے ساتھ میں جاؤں گا۔ جس شیر کا کام انسانوں کو چیر پاڑ کے کھا جانا ہے، اب اس نے حضرت سفینہ سے کہتا ہے کہ آگے اور بھی شیر ہیں، اور بھی موذی جانور ہیں، کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا لے، آپ میرے آقا کے غلام ہیں، میں تو اس آقا کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، میں آپ کو آگے باہر تک چھوڑ کے آؤں گا۔ روایات میں لکھا ہے کہ وہ شیر باہر تک آیا، اور ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ جب باہر جنگل تک آنے لگے تو اس نے کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اگر مجھے آپ آقا سے ملاقات کروا دیں۔ اچھا ادھر یہ بات ہو رہی ہے، ادھر آقا مسکرا دیے، محفل لگا کے بیٹھے تھے، فرمایا آج تمہارے ایک بھائی کی ایک شیر کے ساتھ گفتگو بڑی کمال کی چل رہی ہے۔ آقا نے وہاں بتا دیا، تو جب آئے تو اس کے بعد اس نے کہا جی اگر میں آپ کا سلام آقا کو پیش کر دوں لوگ ڈر جائیں گے، شہر ہے کہ شیر آ گیا، تو اس نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ شیر واپسی جب وہاں الوداع کرنے لگا نا، شہر سے پہلے وہاں تک آیا، شہر میں نہیں گیا کہ میرے آقا کے غلام جو ہے خوف زدہ نہ ہو، حضرت سفینہ کے قدموں پہ اپنا سر رکھا اور اس کے بعد چوم کر واپس اسی طرح، کہتے ہیں پیٹھ بھی نہیں کی، سفینہ فرماتے ہیں اسی طرح واپس ہٹنا شروع ہو گیا، اور جب تک میں غائب نہیں ہوا اسی طرح پیچھے پیچھے وہ جاتا رہا، اور کہتے ہیں اپنی زبان میں مجھے اس نے کہا کہ میرے آقا کو میرا سلام پیش کرنا۔ یہ تو جانور میرے نبی کے غلاموں کا احترام کرتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں، تو ایمان والوں کو دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اور وہ ایمان والے ہمارے درجے کے تھوڑے تھے، جو میرے آقا کے زمانے کے ایمان والے تھے ان کا ایمان کا درجہ کوئی ہم جیسا تھوڑا تھا۔ ہم تو زبانوں سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، دل سے تصدیق ہے، لیکن پوری طرح تو ابھی کلمہ نہیں اترا نا ہمارے دلوں میں۔ جس کے دل میں پوری طرح سے کلمہ اتر جائے پھر اس کا مقام کچھ اور ہو جاتا ہے، پھر اس کی زبان اور اس کی آنکھیں کسی اور مقام کا سفر کرتی ہیں، ان صاحب ایمان کا مقام اور درجہ پھر اس حال تک ہوتا ہے۔ اب دیکھیے بے شمار ایسے مثالیں ہیں کہ جس کی نگاہ فراست اور اس کو دھوکہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں مسجد نبی شریف اور کہاں وہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ جنگ لڑنے گئے ہوئے ہیں، اور پیچھے دھوکے کے طور پر چھپ کر ان پر ایک جو قافلہ تھا، ایک گروہ تھا کافروں کا، دشمنوں کا، وہ حملہ کرنے لگا تھا، تو آپ وہاں پہ خطبہ دے رہے تھے مسجد نبی کے ممبر میں، تو دوران خطبہ آپ نے فرمایا یا ساریہ الجبل الجبل۔ حضرت ساریہ نے وہاں سنا کوسوں میل دور پر، آپ نے فرمایا ساریہ پہاڑ کے پیچھے سے دھوکے کے طور پہ تجھ پہ حملہ ہونے لگا، ذرا خیال کر۔ حضرت ساریہ فرماتے ہیں میں نے وہاں سنا، فاروق اعظم نے یہاں سے دیکھ بھی لیا، یہاں سے پیغام پہنچا بھی لیا۔ جی
میں نے آپ کو بتایا بھی تھا 500 مائلز، 500 میل کا سفر، کلومیٹر تو اور زیادہ بن جائیں گے۔ اب آپ بتائیے، تو اب یہ منافق سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جو اللہ کو دھوکہ، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، یا ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ خود فرما رہا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو بربادی میں ڈال رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ ہم کتنا غلط کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے دوسرے مقام پہ یہ بھی فرمایا مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے مکر کا جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اچھا مکاروں کا جواب دینے والی ذات ہے۔ مکار کبھی کامیاب نہیں ہوتے زندگی میں، یاد رکھیے گا۔ دھوکہ دینے والے دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے، یہ اللہ کا اعلان ہے اس قرآن پاک میں۔ وہ ہمیشہ سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں بھائی کو دھوکہ دے رہا ہوں، حالانکہ اس کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا۔ اس لیے مسلمانوں، زندگی میں فیصلہ کر لو، کسی کو کبھی دھوکہ مت دینا۔ آپ اس کو دھوکہ نہیں دے رہے، آپ کو لگ یہ رہا ہوگا کہ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، حقیقت میں دھوکہ آپ اپنے ساتھ کر رہے ہو۔ کبھی کسی کے ساتھ مکر و فریب مت کیجئے، اس کو کبھی دھوکہ مت دیجئے، آپ کی اپنی زندگی میں دھوکے آئیں گے، آپ خود رسوا ہو جائیں گے۔ اور انسان بہت سے دنیا میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، ان کا انجام اتنا برا ہوا کہ دنیا ان کا پرسان حال بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ گزرتے تھے ان کی رسوائی اور بربادی دیکھ کر، اور کہتے تھے یہ تھے جو ہمیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، آج ان کا انجام دیکھو، یہ کیا ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، حقوق اللہ تو مالک کا معاملہ ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن حقوق العباد میں آپ نے اگر خدا نخواستہ کسی کے بارے میں اس کا حق کھایا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، مکر کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، آپ نے جو حقوق العباد میں کسی جگہ کمی کی ہے، جب تک آپ اس کا بدلہ نہیں دیں گے دنیا میں، آپ کو موت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس کا بدلہ دے کر جانا پڑتا ہے دنیا سے۔ اس لیے کبھی بھی مخلوق خدا کو دھوکہ مت دیجیے، کبھی بھی مخلوق خدا کے ساتھ زیادتی مت کیجیے گا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے دوسرے کو کمزور سمجھ کے زیادتی مت کیجیے گا۔ یاد رکھیے گا، وہ انسان تو آپ کو شاید کمزور نظر آ رہا ہے، لیکن جس کا وہ بندہ ہے وہ بڑا قوی ہے، وہ بڑا طاقتور ہے۔ جس کا وہ بندہ ہے وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا مضبوط ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی ذات ہے، اس سے ڈریے گا، اس لیے کہ مظلوم کی آہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی آہ سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی آہ اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ اب یہ منافقوں کا حال یہ تھا کہ یہ بدنیتی کی بنیاد پر مسلمانوں کے ساتھ یہ کرتے تھے۔ اصل وجہ کیا تھی، یہ ایسا کیوں ہوتا تھا، اس کا جواب بھی قرآن نے خود اگلی آیت نمبر 10 میں دیا ہے، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بھی دھوکہ دہی سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہر قسم کی دھوکہ دہی سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو مسلمان اپنے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ کافروں کا نہیں، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ کافروں سے بھی گندے اور برے ہوتے ہیں منافق۔ ایسا جو عمل کرتا ہے وہ منافق ہے، چاہے کلمہ پڑھ رہا ہے وہ منافق ہے۔ اللہ ایسے منافقوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔